آتے ہیں جناب حافظ عمر فاروق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ۔ تلاوت فرما رہے تھے جناب حافظ عمر فاروق صاحب۔ اہلا و سہلا مرحبا جی آئین خوش آمدید۔ ہم اپنے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد میں قافلہ دسوہے سے ہماری نظر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ وعلیکم السلام۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ اب نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ عمر فاروق۔ وہ آئیں اور ہمیں نعت سنائیں۔ تشریف لاتے ہیں حافظ عمر فاروق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اڈیا گوڑیا جگتے چھاوام لب دیا نیم تر جاو نئی کنوار تماوا لب دیا نیم۔ اڈیا گوڑیا جگتے چھاوام لب دیا نیم تر جاو نئی کنوار تماوا لب دیا نیم تر جاو نئی کنوار تماوا لب دیا نیم۔ پتر باویں لکھ جہان تو مندے نے پر ماویا کن سارے جگ تو چنگے نے۔ پتر باویں لکھ جہان تو مندے نے پر ماویا کن سارے جگ تو چنگے نے۔ اور کسے تو انج وفاوام لب دیا نیم تر جاو نئی کنوار تماوا لب دیا نیم تر جاو نئی کنوار تماوا لب دیا نیم۔ مندہ موچو بول جے نکلے ٹوک دیا چنگی ماڑی تا تو ماوا روک دیا۔ مندہ موچو بول جے نکلے ٹوک دیا چنگی ماڑی تا تو ماوا روک
دیا مفت چوڑیا نیک سلاوا لب دیا نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماوا لب دیا نہیں کم ایک دوستان آقا تینوں کر جاوی پر ماں دے مرن تو پہلا پہلا مر جاوی کم ایک دوستان آقا تینوں کر جاوی پر ماں دے مرن تو پہلا پہلا مر جاوی ماں دے وانگوں کنے درد وڈونا اے وہی بوا کھڑ کے کنے آنا میرا پت بسم اللہ میرا پت بسم اللہ دیا پھر صداواں لب دیا نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماوا لب دیا نہیں تیرے باجو چین نہیں آندا ساوانوں ایوے تا نہیں لوکی روندے ماوانوں ماں دیا یاداں غم تہار پرو گئیاں ایکو ویڑے وچ وکنیاں کندہ ہو گئیاں ایڈیاں گوڑیاں جگ دے چھاواں لب دیا نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماوا لب دیا نہیں السلام علیکم جزاکم اللہ ناصر حارثان جامعہ القرآن والحدیث دے طالب علم جناب حافظ عمر فاروق صاحب عظمت والدین دے حوالے نال اور اسی طرح دی کوئی نات ایک ماں جدو اپنے بچے نو جنم دیندی ہے اس وقت تو لگ کے اس بچے دا بچپن لڑکپن جڑوانی بڑھاپا اور پھر انسان دا زندگی دا اختتام اس ساری زندگی دا سفر چند جملے اندر ایک بچے نے تیار کیتا ہے تو الحمدللہ میں بھی سعادت مند ہاں کہ ایک ماں نے الحمدللہ جنم دیتا اور والدین کو اللہ پاک نے اتنی سمجھ دیتی کہ انہوں نے ساڑھوں دین واسطے چنے اور اللہ پاک نے الحمدللہ دین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائی کہ آج الحمدللہ شادی دے موقع دے رسم و رواج دی بجائے الحمدللہ اللہ اور اللہ دے رسول دی صدا عام کی جا رہی ہے اور الحمدللہ اے میں سمجھدا کہ میرے بالخصوص والدین دی دعا اور سازہ اکرام دا سایہ موجود ہے تو ہن میں دعوت واسطے نعت واسطے دعوت دینا کہ جدوں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دا ساری زندگی دا سلسلہ پوری موت تک کیویں سفر مکمل ہوتا ہے نعت سنان واسطے تشریف لے کے آندے نے جامعہ القرآن والحدیث سے طالب علم حافظ عبدالقیوم وآن اور اپنا تیار کیتا ہویا کلام پیش کرن تشریف لے کے آندے نے جناب حافظ عبدالقیوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا،
یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا، ہاتھ پاؤں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے، تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے۔ تجھ کو آتا تھا جو صرف رونا ہی تھا، دودھ پی کر تیرا کام سونا ہی تھا۔ تجھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری، تجھ کو دل میں بسایا تھا ماں نے تیری۔ ماں کے سائے تو پروان چڑھنے لگا، وقت کے ساتھ قد تیرا بڑھنے لگا، دھیرے دھیرے تو کڑیل جوان ہو گیا، زور بازو پہ تو بات کرنے لگا، خود ہی سجنے لگا، خود سنورنے لگا۔ ایک دن ایک حسینہ تجھے بھا گئی، بلکہ بن کر دلہن تیرے گھر آ گئی، فرض اپنے سے تو دور ہونے لگا، بیج نفرت کے خود ہی تو بونے لگا۔ پھر تو ماں باپ کو بھی بلانے لگا، تیر باتوں کے پھر تو چلانے لگا، بات پہ بات ان سے تو لڑنے لگا، قاعدہ ایک نیا پھر تو پڑھنے لگا۔ یاد کر ماں تیری نے تجھ سے کہا ایک دن، اب ہمارا گزارا نہیں تیرے بن۔ سن کے یہ بات تو تیش میں آ گیا، تیرا غصہ تیری عقل کو کھا گیا، جوش میں آ کے تو نے یہ ماں سے کہا، آج کہتا ہوں پیچھا میرا چھوڑ دو، جو ہے رشتہ میرا تم سے وہ توڑ دو، جاؤ جا کر کہیں کام دھندا کرو، لوگ مرتے ہیں تم بھی کہیں جا مرو۔ سن کے یہ بات آہیں بھرتے رہے وہ رات بھر، ان کی آہوں کا تجھ پر ہوا نہ اثر۔ ایک دن باپ تیرا چلا روٹھ کر، کیسے بکھری تھی ماں تیری پھر ٹوٹ کر، پھر وہ بے بس اجل کو بلاتی رہی، زندگی اس کو ہر دن ستاتی رہی۔ ایک دن موت کو بھی ترس آ گیا، اس کا رونا بھی تقدیر کو کھا گیا۔ حشر آنکھوں میں تھی آسماں میں گئی، موت کا ایک ہچکی بہانہ ہوا، ایک سکون اس کے چہرے پہ چھانے لگا، پھر تو میت کو اس کی سجانے لگا۔ مدتیں ہو گئی آج بوڑھا ہے تو، جو پڑا ٹوٹ کٹیا پہ کوڑا ہے تو، تیرے بچے بھی اب تجھ سے ڈرتے نہیں، نفرتیں ہیں محبت وہ کرتے نہیں، نفرتیں ہیں محبت وہ کرتے نہیں۔ درد میں تو پکارے کہ اے میری ماں، تیرے ہی دم سے روشن تھے دونوں جہاں، درد میں تو پکارے کہ اے میری ماں، تیرے ہی دم سے روشن ہے دونوں جہاں۔ وقت چلتا ہے وقت رکتا نہیں، ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی جو تھا جھکتا نہیں، بن کے عبرت کا اب تو نشان رہ گیا، ڈھونڈ لے زور تیرا کہاں رہ گیا۔
تو جو احکام ربی بلانے لگا، کاٹ لے اب وہی تو نے بویا تھا جو، تجھ کو کیسے ملے تو نے کھویا تھا جو، یاد کر کے تو نے کیا کیا تو رونے لگا، کل جو تو نے کیا آج ہونے لگا، موت مانگے تجھے موت آتی نہیں، ماں کی صورت نگاہوں سے جاتی نہیں، تو جو کھانسے تو اولاد ڈانٹے تجھے، تو ہے ناسور سکھ دکھ میں ڈانٹے تجھے، موت آئے گی تجھ کو مگر وقت پر، بن ہی جائے گی قبر تیری مگر وقت پر، قدر ماں باپ کی کر تو کچھ جان لے، اپنی جنت کو دنیا میں پہچان لے، اور لیتا رہے وہ بڑوں کی دعا، اس کے دونوں جہاں اس کا حامی خدا، یاد رکھنا تو حافظ کی اس بات کو، بھول جانا نہ رحمت کی برسات کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انتہائی شاندار آواز میں محترم جناب حافظ عبدالقیوم صاحب آپ کے سامنے انسان کے کردار کو اور اس کے بچپن اور اس کی جوانی کو بیان کر رہے تھے۔ انسان کو اپنا وقت، اپنی اوقات، یہ بات نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ دہر میں انسان کی تخلیق کے متعلق انسان کو سمجھا دیا ہے۔ بس اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج الحمدللہ تاریخ قائم کرتے ہوئے محترم جناب حافظ فرقان صاحب نے اپنے اجتہاد کے اندر قرآن و سنت کانفرنس کو منعقد کیا ہے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اسلام کی روشنی اور رمق زندہ رہے۔ جس جاہلیت کے دور کے اندر لوگ اپنی مہندی کی راتوں کے اندر حدود اللہ کو پامال کرتے ہیں، ہم اپنے گاؤں کے آنے والے مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور بڑے ہی مبارکباد کے مستحق یہ لوگ جو اس مبارک محفل کے اندر اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے تشریف فرما ہیں۔ اسی کے ساتھ دعوت دوں گا محترم جناب حافظ اسامہ خالد صاحب کو، وہ آپ کے سامنے نعت پڑھیں گے۔ محترم جناب حافظ اسامہ خالد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا بلند آواز میں السلام کا جواب دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا ادھر اکٹھا ہونا، یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے پیارے بھائی حافظ فرقان احمد فروقی صاحب۔ اللہ رب العزت ان کی یہ بابرکت محفل کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ہوئی تھی زہرا کی شادی کیسی، نبی کی جو لاڈلی تھی بیٹی، نکاح ان کا ہوا علی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً۔ ہوئی تھی زہرا کی شادی کیسی، نبی کی جو لاڈلی تھی بیٹی، نکاح ان کا ہوا علی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً۔ نکاح شادی ہو سادگی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً۔
یہی ملا ہے سبق نبی سے، یہی ملا ہے سبق نبی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً نکاح شادی ہو سادگی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً نکاح شادی ہو سادگی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً۔ نبی کی سنت سے رشتہ جوڑو، نئے نئے یہ رواج چھوڑو، نبی کی سنت سے رشتہ جوڑو، نئے نئے یہ رواج چھوڑو، نئے نئے یہ رواج چھوڑو، بچو گے پھر تم ہر ایک بدی سے، بچو گے پھر تم ہر ایک گناہ سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً نکاح شادی ہو سادگی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً نکاح شادی ہو سادگی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لو دائم، جہیز بالکل نہیں ہے لازم، یہ مسئلہ بھی سمجھ لو دائم، جہیز بالکل نہیں ہے لازم، جہیز بالکل نہیں ہے لازم، مطالبہ یہ نہ ہو کسی سے، مطالبہ یہ نہ ہو کسی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً نکاح شادی ہو سادگی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً۔ یہ ناچ گانے فضول ہیں سب، یہ راہ شیطان کی دھول ہے سب، یہ راہ شیطان کی دھول ہے سب، بچو شیاطین کی پیروی سے، بچو شیاطین کی پیروی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً نکاح شادی ہو سادگی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً۔ خدا سے لوگو سدا ڈرو تم، نکاح مشکل نہیں کرو تم، خدا سے لوگو سدا ڈرو تم، نکاح مشکل نہیں کرو تم، نکاح مشکل نہیں کرو تم، یہ عرض میری ہے عاجزی سے، یہ عرض میری ہے عاجزی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً نکاح شادی ہو سادگی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً نکاح شادی ہو سادگی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً۔ السلام علیکم۔